اور عمل ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اس راستے کو طے کر رہے ہیں۔ اگر عمل خالص نہیں ہوگا تو ہماری طرف سے کی گئی جو بھی عبادات ہیں وہ قبولیت کا درجہ نہیں پا سکتی۔ ایمان، علم، تو فرماتے ہیں کہ پہلے اپنے دل کو حسد سے پاک کر لیں، عمل اور اس کے بعد اخلاص، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ حاسد جو شخص ہوتا ہے وہ دنیا میں مبتلا شخص ہوتا ہے، یہ اس کی پہلی نشانی ہے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ خود کو جھوٹ اور غیبت سے بھی پاک کر لیں۔ حسد والے کے بارے میں ہے کہ یہ سب جیسے کہ جنت میں اور جہنم میں جائیں گے تو کوئی خنزیر بن کے جائے گا، جھوٹا آدمی کتے کی شکل میں جائے گا اور غیبت والا آدمی بندر کی شکل میں جائے گا۔ ان معاملات میں جو کہ کام ہم بڑے چسکے کے ساتھ کرتے ہیں اور اس میں ہمارے تمام جو حواس ہیں وہ اتنی دل جمی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں کہ دوسرے معاملات کو سر انجام دیتے ہوئے وہ یہ سب جو ہیں کمزور پڑے ہوتے ہیں۔ ہم جتنا حرام کماتے ہیں وہ اس طریقے سے نکلتا ہے، وہاں طرح طرح کے حادثات پیش آتے ہیں، طرح طرح کی ہمیں بیماریاں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہیں، وہ گھر کے کسی فرد میں ہوں، اپنی اولاد میں یا اپنے اندر یا اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم جس مضمون کو پڑھنے جا رہے ہیں نہایت اہم اور اعلیٰ مضمون ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس بیان میں جو چیزیں باندھی ہیں وہ اگر ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں، ذہن نشین کر لیں، دل میں بٹھا لیں، روح میں اتار لیں اور پھر اس چیز کو اپنے عمل میں لے آئیں، تو اس راستے کو طے کرتے ہوئے جو ہمیں ایک بنیادی چیز چاہیے وہ عمل ہے، اور عمل ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اس راستے کو طے کر رہے ہیں بنیادی طور پر۔ تو آج کا جو مضمون ہے وہ دربیان عمل خالص پر ہے کہ ہمیں یہ راستہ طے کرتے ہوئے اپنے عمل کو کس طریقے سے خالص رکھنا ہے۔ اگر عمل خالص نہیں ہوگا تو ہماری طرف سے کی گئی جو بھی عبادات ہیں وہ قبولیت کا درجہ نہیں پا سکتی۔ کچھ چیزیں یہاں بنیادی ہیں پہلے سے سمجھنی، کہ یہاں چیزیں جو ہیں پہلے ایمان کی سطح پر ہیں، اور اس ایمان کے ساتھ جو علم ہمیں ملا ہے اور اس علم کی بنیاد پر جو عمل کرنے کا ہمیں کہا گیا ہے وہ، اور پھر اس عمل میں اخلاص کو کس طریقے سے پیدا کرنا ہے۔ تو بنیادی یہ چار چیزیں ہیں جو جڑی ہوئی ہیں آپس میں۔ پہلے ایمان ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے ساتھ، اور پھر وہاں جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں جو علم ملا ہے اس علم کی روشنی میں جو عمل ہم نے کرنا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس عمل سے ہم نے ریا کو کس طریقے سے ختم کرنا ہے، اور
اس عمل کو پاک کرنے کے لیے وہ کیا چیزیں درکار ہیں، وہ کون سی شرائط ہیں جن کو ہم پورا کریں گے تو جو عمل ہے وہ خالص ہو جائے گا۔ اور خالص کا مطلب ہے کہ ہم درجہ اخلاص میں چلے جائیں گے، ہمارا عمل جو ہے وہ اخلاص میں ڈھل جائے گا۔ ایمان، علم، عمل اور اس کے بعد اخلاص، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ تو اب وہ عمل جو ہے وہ کس طریقے سے طہارت حاصل کرے گا، تو اسی کا بیان ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار ان چیزوں کو نہایت اعلیٰ طریقے سے ہمیں پہنچا رہے ہیں کہ یہ 4 چیزیں ہیں، ان کو دیکھ لو، ان کو حاصل کر لو، ان پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ جب ان پر تم پختہ ہو جاؤ گے، ان کے اوپر راسخ ہو جاؤ گے، تو پھر اس کے نتائج جو تم پر مرتب ہوں گے وہ نہایت اعلیٰ درجے کے ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، ہر کے باشد اہل ایماں اے عزیز، پاک دارت 4 چیز از 4 چیز۔ فرماتے ہیں، اے میرے پیارے، اے میرے عزیز، اے ایمان کو پائے ہوئے شخص، ایمان کی روشنی کو لیے ہوئے شخص، اے ایماندار شخص، اے مومن آدمی، 4 چیزیں ایسی ہیں اگر وہ تو حاصل کر لے گا، ان کو محفوظ کر لے گا، تو 4 چیزیں جو ہیں وہ 4 چیزوں سے حاصل ہوں گی۔ تو 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے محفوظ کر لے۔ وہ کیا ہے؟ آگے فرماتے ہیں، از حسد اول تو دلے را پاک دار، خیشتن را بعد ازاں مومن شمار۔ تو فرماتے ہیں کہ پہلے اپنے دل کو حسد سے پاک کر لے، اپنے دل میں سے حسد نکال دے۔ حسد وہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بری شے ہے جو کہ تمہارے اندر پیدا ہو چکا ہے۔ اگر یہ ختم نہ ہوا تو تمہارا عمل جو ہے وہ خالص نہیں ہوگا۔ حسد وہ چیز ہے جس نے انسان سے وہ چیزیں کروا دی کہ جو نہیں کرنے کی تھیں۔ حاسد جو شخص ہوتا ہے وہ دنیا میں مبتلا شخص ہوتا ہے، یہ اس کی پہلی نشانی ہے۔ منافق کی جو سب سے بڑی نشانی ہے، اس میں ایک جو چیز نشانی کے طور پر ہے کہ وہ حاسد ہوتا ہے۔ حسد کا مطلب ہے کہ میں جو نعمتیں کسی کے پاس دیکھ رہا ہوں، اپنے ماحول میں، ارد گرد میں جو صاحب نعمت ہے، تو اب جو حاسد شخص ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے۔ اب اس کا یہ چاہنا یہ اس کے حسد کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ حاسد انسان ہے۔ تو ہر وہ شخص حاسد ہوگا یا ہر وہ شخص اس چیز کو اپنے اندر محسوس کرے کہ یہ ایسی کیفیت تو میرے اندر موجود نہیں ہے کہ میرے ارد گرد کے ماحول میں جہاں لوگوں کے پاس میں نعمتیں دیکھ رہا ہوں، تو اس نعمت کو دیکھتے ہوئے وہاں میرے اندر یہ ایسی کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، اس کا یا نقصان ہو اس میں، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر حسد موجود ہے۔ تو اگر میرے اندر حسد موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب میں جو ہوں وہ اپنی صحیح حالت میں نہیں ہوں، ایک منافق ہوں، مومن نہیں ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب تک تو اپنے دل سے حسد کو نہیں نکالے گا تب تک تو پاک نہیں ہو سکتا، تو صاف نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے حسد کو دل سے نکال،
جب یہ نکل جائے گا تو اس کے بعد خیشتن را باد ازام مومن شمار، پھر اپنے آپ کو مومنوں میں شمار کر، پھر تو مومن ہے۔ مومن جو ہے المومن یغبط والمنافق یحسد، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول پاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں مومن جو ہے نا وہ تو سرشار رہتا ہے، خوشی خوشی رہتا ہے، خوشی کے ماحول میں رہتا ہے، ایک سکون کے ماحول میں رہتا ہے۔ لیکن جو منافق ہے وہ حسد کرتا ہے، اس کا کام حسد کرنا ہے، اور حسد جو ہے وہ ہمارے اس روحانی سفر میں سب سے بڑی بیماری ہے، سب سے بڑی رکاوٹ ہے، سب سے بڑی دیوار ہے۔ مثلا میرا جب عمل ہی خالص نہیں رہ جائے گا، اور یہ سب سے بڑی اخلاقی گراوٹ بھی ہے، مثلا میرا کسی کا نقصان چاہنا اور پھر اس نقصان میں عملاً بھی شامل ہو جانا۔ پہلے تو ذہنی طور پر شعوری سطح پہ داخل ہوتا ہوں کہ اس کا نقصان ہو، دل میں اس کا برا چاہتا ہوں، پھر حاسد شخص جو ہوتا ہے اس میں عملاً بھی شامل ہو جاتا ہے، اور یہ اس کے منافق ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تو تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک تو اپنے اندر سے حسد کو نہیں نکال دیتا۔ حسد نکلے گا پھر تو مومن ہوگا، وگرنہ تو منافق ہے، کیونکہ مومن کی جو ضد ہے وہ منافق ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پہلے یہ شرط ہے کہ خود سے حسد نکال دے۔ اگر تو اپنے عمل کو پاک کرنا چاہتا ہے، اس کو اخلاص میں ڈھالنا چاہتا ہے، جب تک تو اپنے آپ کو اس سطح پر نہیں لائے گا تو اپنے عمل کو خالص نہیں کر سکتا، اور تو اپنے عمل کو اخلاص میں نہیں ڈال سکتا۔ تو اب آگے فرماتے ہیں پاک دار از کذب و از غیبت زباں، تاکہ ایمانت نیفتت در زیاں۔ تو دوسری جو چیز بتا رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں پہلے تو جھوٹ کو چھوڑ دیں۔ یہ جھوٹ وہ لعنت ہے کہ جھوٹا آدمی بھی منافق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو منافق ہے اس کی چند علامتیں ہیں، اس میں سے ایک اس کی جو علامت ہے وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو جھوٹا آدمی جو ہے وہ زندگی سکون سے نہیں بسر کر سکتا، یہ اس کے اوپر سب سے بڑی لعنت ہوتی ہے۔ اور دیکھیں کہ وہ معاشرتی طور پر کتنا نقصان کر رہا ہے، کہ آپس میں لوگوں کو جھگڑے میں مبتلا کر رہا ہے، وہاں غیبت سے کام لے رہا ہے، اور وہ یہ اپنا گند اتنا پھیلاتا ہے کہ بالآخر اس کی زندگی خود اس میں مبتلا ہو کر اجیرن ہو جاتی ہے، وہ خود کو اس آگ میں جھونک دیتا ہے، اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ میں کتنا بڑا جو اخلاقی جرم ہے وہ کر رہا ہوں۔ تو اب فرماتے ہیں کہ خود کو جھوٹ اور غیبت سے بھی پاک کر لے، تاکہ تمہارا جو ایمان ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، وہ ضائع ہونے سے بچ جائے، اس کو وہاں کوئی نقصان نہ ہو۔ جب تو خود کو جھوٹ سے بچا لے گا، غیبت سے بچا لے گا، یہ دیکھیں کتنے بڑے اخلاقی جرم ہیں، اور آج کل کے ماحول میں یہ کتنے پرسکون طریقے سے ہم کرتے ہیں، مزے لے لے کے کرتے ہیں۔ مثلا ہماری کوئی بھی گیدرنگ ہے، کوئی بھی ماحول ہے جہاں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، چند لوگ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں یہی کام ہو رہے ہیں، مثلا وہاں بیٹھے ہم حسد کا شکار بھی ہیں، وہاں بیٹھے ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور غیبت بھی کر رہے ہیں۔ تو
کتنے ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں جن کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تم اس میں واضح طور پر مبتلا ہو. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں سے نکال لو اگر اپنے عمل کو خالص رکھنا چاہتے ہو اور اخلاص کے درجے پر پہنچنا چاہتے ہو. تو فرماتے ہیں کہ تاکہ تمہارا جو ایمان ہے وہ نقصان سے بچ جائے. پہلے میں وہ بتا رہے ہیں کہ تم مومن شمار نہیں ہو سکتے جب تک حسد میں مبتلا ہو، اور جب تک تم جھوٹ اور غیبت سے کام لے رہے ہو تو تب تک جو ہے یہ تم نہیں کہہ سکتے کہ میرا ایمان سلامت ہے. تو تمہارا ایمان بھی وہاں پر خراب ہو رہا ہے. تو اور تمہارا جو عمل ہے وہ اخلاص میں نہیں ڈل رہا. تو یہ شرط بھی بہت ضروری ہے کہ پہلے حسد سے خود کو پاک کرو، پھر اس کے ساتھ جھوٹ اور غیبت کو چھوڑ دو. ان معاملات میں بہت ساری وعید آئی ہے. مثلا غیبت والے کے بارے میں ہے کہ وہ ایسے ہے جیسے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہو. حسد والے کے بارے میں ہے کہ یہ سب جیسے کہ جنت میں اور جہنم میں جائیں گے تو کوئی خنزیر بن کے جائے گا، جھوٹا آدمی کتے کی شکل میں جائے گا، اور غیبت والا آدمی بندر کی شکل میں جائے گا. ان معاملات میں جو کہ کام ہم بڑے چسکے کے ساتھ کرتے ہیں اور اس میں ہمارے تمام جو حواس ہیں وہ اتنی دل جمی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں کہ دوسرے معاملات کو سر انجام دیتے ہوئے وہ یہ سب جو ہیں کمزور پڑے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں سے حضرت شیخ فرید الدین عطار فرما رہے ہیں کہ خود کو باز رکھو. یہ چیزیں دراصل تمہارے ایمان کو خراب کر رہی ہیں، تمہاری ذہنی جو حالت ہے اس کو خراب کر رہی ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی حسد کا شکار ہوتا ہے اس کا فہم خراب ہو جاتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے فہم کو صحیح رکھنا چاہتے ہو، سلامت رکھنا چاہتے ہو، ایک عمدہ حالت میں دیکھنا چاہتے ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ حسد کو چھوڑ دو. حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول پاک ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آسمانوں میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے وہ حسد کی بنیاد پر ہوا ہے اور وہ نافرمانی ہوئی ہے. شیطان نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ حسد کی بنیاد پر کیا ہے. اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں زمین پر پہلا جو گناہ ہوا ہے وہ بھی حسد کی بنیاد پر ہوا ہے. جیسے کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، اس کی قربانی قبول ہو جانے پر وہ حسد کا شکار ہو گیا. تو آپ فرماتے ہیں یہ وہ حالت ہے جس نے سب سے پہلے نافرمانی کروائی اور سب سے پہلے قتل کروایا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک حسد میں مبتلا شخص ہو اور اس کا عمل پاک ہو؟ پھر اب وہ نماز روزہ بھی کر رہا ہے تو وہ قبولیت کا درجہ نہیں رکھ رہا، وہ بس ایک ورزش کر رہا ہے. وہ آتا ہے اور وہ ورزش کر کے چلا جاتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اب یہ چیزیں جب تو ان سے نکل آئے گا، خود کو پاک کر لے گا، تو تمہارا عمل جو ہے وہ خالص ہو جائے گا. اور اب اس میں جو تیسری چیز ہے جو آپ فرما رہے ہیں، پاک گرداری عمل را از ریا شمع ایمان ترا باشد زیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اپنے عمل کو ریا سے پاک کر لے، محض اللہ کی محبت کو ذہن میں رکھ کے، دل میں رکھ کر، روح میں اتار کر عمل کر کہ یہ خالصتاً اللہ کے لیے میں عمل کر رہا ہوں، اس کی محبت کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، اس کے عشق میں آ کر یہ عمل کر رہا ہوں، نہ کہ کسی کو دکھانے کے لیے
یا اپنے اس نیک عمل پر کوئی داد لینے کے لیے کہ واہ کیا نیک آدمی ہے، کیا تسبیح و تحلیل کرنے والا آدمی ہے، کیا ذکر و فکر کرنے والا آدمی ہے۔ ہمارے ہاں جو بعض اہل اللہ ایسے ہوئے ہیں کہ وہ مثلاً اپنے عمل سے ظاہر ہی نہیں انہیں دیتے تھے، نیک عمل کرتے ہوئے اس کو چھپاتے تھے، جیسے کہ حدیث پاک میں بھی ایک بات آئی، جیسے کہ مفہوم ہے کہ مثلا جب کسی کو دو تو مثلا جب دائیں ہاتھ سے دے رہے ہو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اپنے آپ سے بھی اس عمل کو جیسے کہ چھپانے کا کہا ہے، تو بجائے کہ میں اس کی تعریف اور اس کی تحسین کسی اور سے چاہوں۔ آج کل کے ماحول میں اب یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم عملاً کتنے ریاکار بن چکے ہیں۔ مثلا اب تو ہمارا سارا عمل ہی دکھاوے پر چل رہا ہے، کوئی بھی معاملہ بن جاتا تو سب سے پہلے ہم کسی کو پکڑ کے لے آتے ہیں غریب کو، اور وہ پہلے ہی بیچارہ پسا ہوتا ہے، اب کیمرے کے سامنے اسے کھڑا کر کے پھر اس کو کچھ جو بھی دے رہے ہوتے ہیں جو کہ اس کی ضرورت نہیں پورا کر رہا ہوتا، لیکن ہم اپنا دکھلاوا کر رہے ہیں کہ ہم اتنے سخی ہیں، ہم اتنے ایماندار ہیں، ہم اتنے زاہد ہیں، اتنے عابد ہیں۔ یہ سب چیزیں یہاں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اپنے عمل کو چھپانے کی کوشش کریں، خاص طور پر نیک اعمال کو، اور جہاں پر برائی ہو رہی ہے تو اس پہ اگر ظاہراً کوئی غلطی کوتاہی ہو رہی ہے تو اس پہ ظاہراً توبہ اختیار کریں، اور اگر باطناً کوئی غلطی کوتاہی ہو رہی ہے تو باطناً اس میں اللہ سے توبہ اختیار کریں۔ یہ بہت ضروری ہے، اپنے عمل کو پاک کرنے کے لیے ریا کو چھوڑنا بہت ضروری ہے، وگرنہ سب سے کاری ضرب جو ہے وہ یہ ریاکاری تم پر لگا رہی ہے، تمہارا یہ سب جبہ و قبا جو ہے یہ یہاں داؤ پہ لگ جائے گا۔ تو کوشش کریں اپنے اعمال کو بہترین طریقے سے سر انجام دیں، اور خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے سر انجام دیں، حق تعالیٰ کی محبت میں رہتے ہوئے اسے سر انجام دیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب تو اپنے عمل کو ریا سے پاک کر لے گا، شمع ایمان ترا باشد ضیا، تو یہاں تمہارے اندر جو ایمان کی روشنی ہے وہ اور بڑھ جائے گی، وہ اور روشن ہو کر سامنے آئے گی۔ تو اب چوتھی چیز بتانے لگے، فرماتے ہیں جو شکم را پاک داری از حرام، مرد ایماں دار باشی والسلام۔ تو فرماتے ہیں اگر تو اپنے پیٹ کو حرام سے پاک کر لے گا، وہ لقمہ جو حرام کا لقمہ ہے اس سے بچا لے گا، اس دوزخ سے بچا لے گا، تو آگے کیا فرماتے ہیں، مرد ایماں دار باشی والسلام، تو پھر تو سلامتی کے ساتھ اپنے ایمان کو بچانے والا بن جائے گا۔ اب تو سلامتی والا ہے، اب تو مرد ایمان ہے، اب تو اصل ایمان والا ہے، پختہ ایمان والا ہے، اب وہ ایمان کی حرارت لیے ہوئے تو یہاں پر سلامتی والا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر تو اپنے عمل کو خالص کرنا چاہتا ہے تو یہ چوتھی شرط ہے، یہ چوتھا ادب ہے کہ اپنے شکم کو، اپنے پیٹ کو حرام سے پاک کر لے، اپنا لقمہ جو ہے وہ حلال کا پیدا کر، حلال کا لقمہ کھا، حلال کی روزی کما۔ جب تو حلال کی روزی کمائے گا تو اس میں ایک برکت بھی ہوگی، وہ برکت تمہارے چاروں طرف ہوگی، اس سے تمہاری صحت بھی اچھی رہے گی، تمہارا ماحول بھی اچھا رہے گا، تمہارا ذہنی اور قلبی سکون بھی تمہیں ملے گا، تمہارے گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا، وہاں بیماریاں کم آئیں گی، وہاں حادثات کم ہوں گے۔ ہم جتنا حرام کماتے ہیں وہ اس طریقے سے نکلتا ہے، وہاں طرح طرح کے حادثات پیش آتے ہیں، طرح طرح کی ہمیں بیماریاں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہیں، وہ گھر کے کسی فرد میں ہوں، اپنی اولاد میں، یا اپنے اندر، یا اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کے اندر۔ حرام اس طریقے سے نکلتا ہے، وہ جتنا بھی میرا حرام کا کمایا ہوا پیسہ ہے وہ اس طریقے سے ضائع بھی ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ ایک اضطرابی
زندگی بسر کرتا ہے، ایک تکلیف کے عمل سے گزرتا رہتا ہے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ حلال کا لقمہ کھائے، حلال کی روزی کمائے، تو اس کے اندر برکت ہی برکت ہے، اور اس سے اب کیا ہے کہ تو مرد ایمان بھی ہے، اور اب وہ جو تمہارا ایمان ہے وہ سلامتی والا ہے، برکت والا ہے، رحمت والا ہے۔ تو اب اس سے کیا ہوگا کہ جب یہ چار چیزیں جو ہیں ان کے آداب بجا لائے گا، ان کو ان کی شرائط کے تحت پورا کرے گا، تو تمہارا جو عمل ہے وہ خالص ہو جائے گا۔ اب تو اس کے ذریعے سے اخلاص کے درجے پر پہنچ جائے گا۔ اب وہاں تمہارا تمام کیا ہوا عمل جو ہے وہ قبولیت کا درجہ پا لے گا۔ تو آگے فرماتے ہیں، ہر کے دارد این صفت باشد شریف، در نہ دارد ایمان ضعیف، در نہ دارد ایمان ضعیف۔ تو فرماتے ہیں جو کوئی بھی یہ صفت جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کر لے گا تو اب وہ سردار بن جائے گا، اب وہ شریف ہے، اب اس کو سب کے اوپر جو ہے لا کے بٹھا دیا جائے گا، اس کی محبت جو ہے وہ سب کے دلوں میں پیدا کر دی جائے گی۔ جب وہ اپنے عمل میں خالص ہو جائے گا تو پھر اس کے نتیجے کے طور پر اللہ رب العزت کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو پیدا کر دیا جائے گا، اور حق تعالیٰ کے ہاں بھی اس کی جو قبولیت ہے وہ بڑھ جائے گی۔ تو اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نہ کر سکا، تو پھر جو تمہارا ایمان ہے وہ کمزور ہے، اب اس کو بچانے کی کوشش کر، کیونکہ اب شیطان اور تمہارا نفس جو ہے وہ تمہیں ورغلائے گا اور تمہارے ایمان کو خراب کرے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس صفت کو پیدا کر لے اور اپنے ایمان کو پختہ کر لے اور سردار بن جائے۔ اور اب آگے فرماتے ہیں، ہر کے باطن از حرامش پاک نیست، روح او را سوئے افلاک نیست۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص حرام سے اپنے باطن کو پاک نہیں کر سکتا اور وہ پاک نہ کر سکا، یعنی کہ وہ حرام لقمے سے بھی باز نہ آیا، برائی سے باز نہ آیا، برا دیکھنے سے باز نہ آیا، یعنی کہ وہ ہر شے جو اس کے باطن کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اس میں اس نے طہارت اختیار نہ کی، پاکیزگی اختیار نہ کی، وہاں تزکیہ و تصفیہ نہ کیا، فرماتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ روح او را سوئے افلاک نیست، اس کی جو روح ہے وہ کبھی بھی افلاک کا سفر نہیں کر سکتی۔ وہاں جو عالم ملکوت ہے، عالم لاہوت ہے، عالم ہاہوت ہے، عالم امثال ہے، اس کی سیر نہیں کرتی، وہ یہیں پر بھٹکتی رہے گی، یہیں پر اس کو آسمان کے اوپر پہلے آسمان پہ لے جا کے نیچے گرایا جاتا رہے گا، وہ اسی طرح بھٹکتی رہے گی۔ فرماتے ہیں کہ وہ روح جو ہے وہ کبھی بھی بلندی حاصل نہیں کر سکتی، جس کا باطن جو ہے وہ حرام سے بھرا ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں خود کو اس سے نکال لے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا عمل جو ہے وہ خالص ہو جائے۔ تو آگے فرماتے ہیں، چوں نہ باشد پاک اعمال از ریا، ہست بے حاصل چوں نقش بوریا۔ تو پھر وہی بات کہ اپنے اعمال کو اگر تو ریا سے پاک نہ کر سکا تو فرماتے ہیں یہ سب چیزیں بے حاصل ہیں، پھر تو وہ ایک بوریا کے نقش کی طرح ہے کہ جو وہ پڑی ہوئی تھی مٹی کے اوپر، تو اس کو اٹھایا تو نیچے اس کا ایک عکس بن گیا، ایک نقش بن گیا، تو وہ نقش غیر ضروری ہے۔ فرماتے ہیں پھر تمہارے تمام اعمال، تمہاری تمام ذکر و اذکار جو تو کرتا پھر رہا وہ کسی کام کے نہیں ہیں، وہ محض ایک رسمی چیزیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں یہ چیزیں چھوڑ دے۔ ایک تو یہ ہے
کہ اپنے آپ کو پاک کر لے اور اپنے باطن کو پاک کر لے، حرام سے بچا لے، اور اپنے عمل کو ریا سے بچا لے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ہر کے راہ اندر عمل اخلاص نیست، در جہاں از بندگان خاص نیست۔ تو جس کے عمل میں اخلاص نہیں ہے کہ وہ جو بھی عمل کر رہا ہے خالصتاً حق تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے، تو اگر ایسا نہیں ہے تو فرماتے ہیں وہ بندگان خاص میں سے نہیں ہو سکتا، وہ حق تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں سے نہیں ہو سکتا، وہ حق تعالیٰ کے منتخب انسانوں میں سے نہیں ہو سکتا، وہ اس کے دوستوں میں سے نہیں ہو سکتا، وہ اس کے صالحین میں سے نہیں ہو سکتا۔ تو فرماتے ہیں ہر کے کارش از برائے حق بود، قارئ او پیوستہ با رونق بود۔ فرماتے ہیں جو حق تعالیٰ کے لیے اپنے کام کو سر انجام دیتا ہے، اس کی محبت میں، اس کے عشق میں، اس کے ساتھ تعلق میں، تو فرماتے ہیں اللہ پاک جو ہے وہ اس کام کو قبولیت کا درجہ دے دیتا ہے، اور وہ حق تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا شرف پا لیتا ہے۔ تو آج کے اس درس میں پیغام یہی ہے کہ اگر آپ اپنے عمل کو خالص کرنا چاہتے ہیں، پاک کرنا چاہتے ہیں، تو ان 4 چیزوں کو اپنے پلے باندھ لیں، اپنے اندر پختہ کر لیں۔ وہ 4 چیزیں یہی ہیں کہ اپنے اندر اپنے دل سے حسد کو نکال دیں، اپنے شعور سے جھوٹ اور غیبت کو نکال دیں، اور اپنے ظاہری عمل سے ریا کو نکال دیں، اور اپنے پیٹ سے حرام لقمے کو نکال دیں۔ تب جا کر تمہارا عمل جو ہے وہ خالص ہوگا، اور اگر یہ تم نے اپنے عمل کو خالص کر لیا تو یہاں بندگان خاص میں سے چن لیے جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں پر خود بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اپنے ان نیکوں کی صحبت اور سنگ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔